متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13واں باب پہلی آیت سے لے کے 9ویں آیت تک نئے عہد نامہ میں پہلی کتاب ہے یہ۔ غور سے سننے والے کر کے بتا رہا ہوں، متی 13واں باب پہلی آیت سے لے کے 9ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے کہ آج باپ نے ہماری ترقی، ہماری بڑھوتی کے لیے جو ہمیں روح میں کرنی ہے کیا کلام رکھ چھوڑا ہے۔ لکھا ہے، پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا دیا، اور کچھ ایسی زمین میں گرے اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، اور کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خدا کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز پر کہیں آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جس طرح ہم نے متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جھیل کے کنارے ایک کشتی پر جا بیٹھے ہیں، اور بھیڑ ان کے گردا گرد جمع ہو چکی ہے۔ ہاللیلویا۔ بھیڑ ان کے درمیان کیا ہو چکی ہے؟ جمع ہو چکی ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا ہے کہ بھیڑ بہت ہو چکی ہے تو کلام کہتا ہے کہ اس نے ان سے ایک تمثیل کہی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یاد رکھیں، متی کی انجیل میں جہاں بھی بھیڑ جمع ہوتی ان کے درمیان فقی اور فریسی ضرور موجود ہوتے تھے۔ ہاللیلویا، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ متی کی انجیل میں جہاں بھی بھیڑ کا ذکر ہے وہاں پر فقی اور فریسی جمع ہوتے تھے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے تھے اور سن کر ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ موقع ڈھونڈتے تھے کہ ہم کہاں پر اسے کیا کریں، ٹریپ کریں، کہاں ہم اسے پھنسائیں۔ ہاللیلویا۔ جو بھیڑ یہاں پر جمع ہے اس میں بھی فقی اور فریسی موجود ہیں، اور یسوع اب ان سے ایک تمثیل کہہ رہا ہے۔ وہ تمثیل کیا ہے کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور جب وہ بیج بوتا بوتا چلتا گیا تو کچھ بیج ایسا تھا جو راہ کے کنارے گر گیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر، اور کچھ ایسی مٹی پر گرا جا کے جو زیادہ گہرائی میں نہ جا سکے،
جس کی وجہ سے وہ اگ تو آئے لیکن جب سورج کی روشنی آئی تو وہ پھل نہ لا سکے. ہاللیلویا. لیکن اگر ہم 8ویں آیت پر غور کریں تو یہاں لکھا ہے اور کچھ اچھی زمین میں گرا. ہاللیلویا. اس کا مطلب اوپر 3 طرح کی زمینوں کا ذکر ہے. کتنی طرح کی؟ پہلی راہ کے کنارے، دوسری پتھریلی زمین ہے، اور تیسری وہ جو جھاڑیوں کے اندر ہے. 3 زمینیں ہمیں ملتی ہیں، اور تینوں کے اندر وہ بیج جو بیج بونے والا بو رہا ہے اس کا پھل نظر نہیں آ رہا. ہاللیلویا. لیکن ایک چوتھی زمین جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں 8ویں آیت میں لکھا ہے اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور پھل لایا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کچھ اچھی زمین پر گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 30 گنا. بائبل کہتی ہے جس کے کان ہو وہ سن لے. یہ جو زمینیں 4 طرح کی ہم نے دیکھی ہیں، یہ انسان کا ذکر ہے. ہاللیلویا. یہ جو 4 طرح کی زمینیں، پہلی کیا ہے؟ جو راہ کے کنارے ہے، دوسری جو پتھریلی ہے، تیسری جو جھاڑیوں کے اندر ہے، اور چوتھی جو اچھی زمین ہے. یہ چاروں زمینیں انسان کو پریزنٹ کر رہی ہیں. ہاللیلویا. اور بیج بونے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. اور بیج کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کا بیج جو اس پر کلام ہے وہ یسوع بونے کے لیے نکلا ہے. ہاللیلویا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پہلی زمین کو دیکھتے ہیں، اس نے کلام سنا تو ضرور ہے. غور سے سنیے گا. اس نے کلام کو سنا تو ضرور ہے، لیکن فوراً ابلیس نے اس کلام کو اس کے اندر سے کیا کر لیا ہے؟ چرا دیا ہے. ہو سکتا ہے جب وہ کلام کو سن رہا ہے یا سن رہی ہے تو اس کے دل میں، اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، لیکن چند ہی سیکنڈ بعد ابلیس نے اسے کہا کہ نہیں، یہ کلام تیرے لیے نہیں ہے، یہ بات تیرے لیے نہیں ہے. اس نے فوراً سے اس کے اندر سے اسے کیا کر لیا؟ چرا لیا. تو وہ پہلی زمین جو تھی وہ راہ کے کنارے زمین تھی. دوسری ہستی جو انسان، پتھریلی زمین ہے. اب یہ کیا ہے؟ وہ پتھریلی کیسے ہے؟ اب وہ کلام کو سنتے بھی ہیں. غور سے سنیے گا بات کو. وہ کلام کو کیا کر رہے ہیں؟ سن بھی رہے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ کلام ان کے اندر جڑ نہیں پکڑتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اس پورے پیسج کو، اس پورے چیپٹر کو گھر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اب جو پتھریلی زمین ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سا انسان ہے کہ اس نے کلام کو سن بھی لیا ہے، اس نے کلام کو جو ہے وہ قبول بھی کر لیا ہے، لیکن جڑ اس کے اندر قائم نہیں رہی ہے. وہ جیسے ہی اپنے کاموں میں الجھا ہے، وہ جیسے ہی دنیا کے اندر گیا ہے، وہ کلام اس کے اندر سے آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گیا ہے. اسے کہتے ہیں جڑ نہ پکڑ. جو تیسری زمین، جو تیسرا انسان ہے، وہ جھاڑیاں ہیں جو کلام کو سن کر اسے دبا دیتے ہیں. ہاللیلویا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو کلام کو سن کر اسے کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں. جب جنگلی جھاڑیاں اگتی ہیں تو وہ بیج جو ان جھاڑیوں کے اندر ہے، وہ جنگلی جھاڑیاں اس بیج کو دباتی نیچے کے نیچے دباتی چلی جاتی ہیں. اور چوتھی زمین جو انسان کے ساتھ ہے وہ اچھی زمین ہے.
جو کلام کو سنتی بھی ہے، قبول بھی کرتی ہے، اور تیسرا اور سب سے خاص کام وہ پھل بھی لاتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو اوپر کی 3 زمینیں ہیں، ان تینوں کے اندر، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات مسنگ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک زمین کلام سن رہی ہے لیکن قبول نہیں کر رہی، دوسری سن بھی رہی ہے، قبول بھی کر رہی ہے لیکن پھل نہیں لا رہی، تیسری جو ہے وہ قبول کرتی ہے۔ لیکن جو اچھی زمین ہے وہ سنتی بھی ہے، قبول بھی کرتی ہے اور پھل بھی لاتی ہے۔ اسے یسوع مسیح اچھی زمین کہتا ہے، اور لاسٹ میں کوڈ کیا گیا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے بجا دیں۔ یہ جو چاروں شکلیں آپ نے دیکھی ہیں زمین کی شکل میں، یہ بیسیکلی انسان ہی ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ بھیڑ کے ساتھ تمثیلوں میں بات کی ہے۔ اس نے تمثیلوں میں بات کیوں کی ہے؟ ایک جگہ شاگرد، اگر آپ نیچے ہی پڑھیں تو لکھا ہے، شاگرد اس سے پوچھنے لگے کہ اے استاد، تو بھیڑ کے ساتھ تمثیلوں میں بات کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح جانتا ہے کہ اس بھیڑ کے اندر فقی اور فریسی موجود ہیں۔ اگر ہم نیچے پڑھیں تو لکھا ہے، تاکہ وہ سنتے ہوئے نہ سنیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں۔ یہ جو بیج بونے والا آیا ہے، یہ آسمان کی بادشاہی کا بیج بونے کے لیے نکلا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زوردار تھلیاں خداوند کے لیے بجا دیں۔ اب ایک بات ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، جو اچھی زمین ہے، 3 پھل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ کیا ہیں وہ 3 پھل؟ 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا۔ ہاللیلویا۔ یہ تینوں کے تینوں پھل اچھی زمین کے اندر لگے گے۔ ہاللیلویا۔ غور سے 8ویں آیت غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے۔ اور پھل کیا ہے؟ کچھ 100 گنا پھل ہے، کچھ 60 گنا پھل ہے، اور کچھ پھل 30 گنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ تینوں پھل اس اچھی زمین کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں یہ اچھے پھل نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو اچھی زمین ہے اس کے اندر آپ کو یہ تینوں پھل نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری کیلکولیشن میں، ہمارے میتھمیٹکس میں، ہماری اسٹڈی میں ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید کوئی 100 گنا پھل لا رہا ہے تو وہ زیادہ پھل لا رہا ہے، کوئی 60 گنا لا رہا ہے تو وہ اس سے کم لا رہا ہے، کوئی 30 گنا لا رہا ہے تو وہ اس سے بھی کم لا رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ تینوں پھل ایک ہی زمین کے اندر ہونا ضروری ہے۔ 100 گنا پھل، 60 گنا پھل اور 30 گنا پھل اس اچھی زمین کے اندر ہونا ضروری ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس گواہی دے رہی ہے۔ اور کچھ بیج اچھی زمین پر گرا جو پھل لائے۔ اب یہ یہاں پر نمبرز یوز کیوں کیے گئے ہیں؟ یہاں پر 100 کا، 60 کا، 30 کا جو عدد ہے وہ یوز کیوں کیا گیا ہے؟ سیکھنا ہمیں اس بات کو ہے، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ 100 گنا پھل کا کیا مطلب ہے، 60 گنا پھل کا کیا مطلب ہے، اور 30 گنا پھل کا کیا مطلب ہے۔ کیوں یہ نمبرز کوڈ کیے گئے یہاں پر اس تمثیل کے اندر؟ کیوں ان نمبرز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے خدا کے کلام کے اندر، غور سے سن لیں، اگر ایک فل اسٹاپ بھی ہے نا، اس کا بھی مطلب کوئی نہ کوئی دکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا۔ 100 جو ہے اب اچھی زمین کو بیان کرنے لگا ہوں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو
جانچنا ہے اپنے اندر، دیکھنا ہے ہمیں اپنے اندر کہ ان چاروں میں سے کون سی زمین کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح راہ کے کنارے والی زمین ہے، یا پتھریلی زمین ہے، یا جھاڑیوں والی زمین ہے، یا اچھی زمین ہے، ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں، آج ہمیں ایگزامن کرنا ہے، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کس زمین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، 100 گنا کا ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ 100 گنا کا جو عدد ہے وہ یہاں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ 100 گنا پھل کیا ہے؟ 100 گنا جو پھل ہے، غور سے سنیے گا، وہ خدا کے وعدوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ 100 کا جو عدد ہے وہ خدا کے وعدوں کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ کیسے؟ ابراہیم کتنے سال کا تھا جب خدا نے اس سے برکت دی، جب اولاد کا وعدہ اس کی زندگی میں پورا ہوا؟ 100 سال کا تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ 100 کا جو عدد ہے وہ خدا کے وعدوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ 100 کا جو عدد ہے وہ خدا کے وعدوں کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ 100 کا جو عدد ہے، جو پھل ہے، وہ خدا کے وعدے اچھی زمین کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک وعدہ ہم اور دیکھتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے پورا کیا ہے، نکالے میرے ساتھ یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ ہاللیلویہ۔ 100 کا جو عدد ہے وہ خدا کے وعدوں کو یہاں پر نمایاں کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت، غور سے سنیں۔ اگر کسی نے نکال لیا ہو یا اسکرین پر اس کے سامنے ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے بلند آواز سے۔ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر ہم اس وعدے کو دیکھتے ہیں جو وعدہ خدا نے باغ عدن میں آدم اور ہوا کے ساتھ کیا۔ جب وہ گناہ کے اندر بڑھ گئے تو اس کے بعد خدا نے جو ہے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ جب ہم دیکھتے ہیں نبیوں کے وسیلہ سے، ہم مختلف کتابوں کے اندر، یہ سایہ کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، احبار کی کتاب، گنتی کی کتاب، خروج، پورے عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں اس وعدے کا ذکر ہے۔ لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل میں آ جاتے ہیں تو وہ وعدہ، وہ پھل جو خدا کے وعدوں کے ساتھ ہے، وہ ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے۔ وہ اچھی زمین کے اندر کام کرتا ہے، وہ اچھی زمین کو بڑھوتی دیتا ہے، وہ اچھی زمین کو بڑھاتا ہے، وہ اچھی زمین کے اندر کام کرتا ہے، کیونکہ خدا وعدوں میں سچا اور صادق القول ہے۔ وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں خدا کے وعدوں کے لیے۔ 100 کا جو عدد یہاں پر ہے وہ خدا کے وعدے ہیں جو یسوع اس بھیڑ کو بتا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وعدے کیا ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جاؤں گا اور میں آیا نہیں، بلکہ انجیل کہہ رہی ہے کہ اس نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ وہ ہلاکت جو اوپر کی 3 زمینوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ہلاکت جو اوپر کے 3 لوگوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، ایگزامن کریں، میڈیٹیٹ کریں، دیکھیں، پرکھیں ہم اپنے آپ کہ ہم کیا ہیں۔ ہاللیلویہ۔ دوسرا جو عدد ہے وہ ہے 7 کا عدد۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو پیغام شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ یہ تینوں پھل
اچھی زمین یعنی ایماندار کے اندر نظر آئیں گے. ہاللیلویا. دوسرا جو پھل ہے وہ 60 گنا ہے. 60 کا جو عدد ہے وہ خدا کے اندر قائم رہنے کو بیان کر رہا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. 60 گنا جو پھل ہے وہ خدا کے اندر قائم رہنے کو نمایاں کر رہا ہے. خدا کے اندر مضبوط رہنے کو نمایاں کر رہا ہے. یوحنا کا پہلا خط نکالنے میرے ساتھ. ہاللیلویا. یوحنا کا پہلا خط اس کا 4تھا باب. جی Lord Jesus. غور سے سن لیں. یوحنا کا پہلا خط اس کا 4تھا باب. یہ 60 گنا پھل ہم دیکھ رہے ہیں جو خدا میں قائم رہنے کو بیان کرتا ہے. اس کا 4تھا باب 15ویں آیت سے پڑھنے لگا. غور سے سنیے گا. لکھا ہوا ہے جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. کیا لکھا ہے؟ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے خدا اس میں رہتا ہے. وہ خدا میں صرف خدا ہی اسی میں نہیں رہتا. بائبل کہتی ہے کہ وہ بھی خدا میں پرو دیا جاتا ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے اور جو محبت میں غور سے سن لیں جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے. یہ جو 60 گنا پھل ہے یہ ایماندار کی زندگی کے اندر یہ اس اچھی زمین کے اندر ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہم خدا کے اندر قائم ہیں. خدا ہمارے اندر قائم ہے. ہم خدا کے ساتھ ہیں. خدا ہمارے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے خدا ہمیں برکتوں پر برکتیں دے رہا ہو اور ہمارے ٹریک کہیں اور ہو. اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں یہ 60 گنا پھل آپ کی زندگی میں نہیں ہے. اگر 60 گنا پھل آپ کی زندگی میں ہے تو خدا آپ کے اندر اور آپ خدا کے اندر قائم نظر آئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زوردار تھنی خدا کے کلام کے لیے. 100 گنا کا عدد جو ہے وہ خدا کے وعدوں کو بیان کر رہا ہے. 60 گنا کا جو عدد ہے وہ خدا میں قائم رہنے کو بیان کر رہا ہے. اور 30 گنا کا جو عدد ہے وہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ سب سے چھوٹا عدد لیکن سب سے مضبوط کڑی ہے. ہاللیلویا. غور سے سنیے. تیسرا اور آخری پھل. تیسرا اور آخری پھل کیا ہے؟ 30 گنا کا پھل ہے. گناہ نہیں کہہ رہا, 30 گنا. ٹھیک ہے, غلط مت سمجھیے گا اسے. 30 گنا پھل کیا ہے؟ نکالے میرے ساتھ زکریا کی کتاب نکال لیں. اس کا 11واں باب. ہاللیلویا.
زکریا اس کا 11واں باب اور اس کے 12ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں، غور سے سن لیں کہ یہ 30 گنا 30 کا عدد کس چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ زکریا 11:12 غور سے سن لیں کیا لکھا ہے 12ویں آیت میں۔ لکھا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے، غور سے سنیے گا، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہودا اسکریوتی جب یہ فقی فریسیوں کے پاس گیا ہے تو کتنے دینار اس نے ان سے لیے ہیں؟ 30 دینار اس نے ان سے یسوع مسیح کے لیے لیے۔ یعنی یسوع مسیح کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع مسیح جس مزدوری کی بات کر رہا ہے وہ گناہ جو ہمارے تھے یسوع اپنے اوپر لینے والا ہے، اور یہودا اسکریوتی 30 دینار کے اندر اس یسوع کو آپ کے لیے بیچ دیتا ہے، اس یسوع کو آپ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ جو 30 کا عدد ہے وہ یسوع مسیح کے خون کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ جو 30 کا پھل ہے وہ یسوع مسیح کا لہو ہے۔ اچھی زمین صرف وہ ہے جس کے اندر خدا کے وعدے ہیں، جس کے اندر خدا قائم رہتا ہے، اور جس کے اوپر، جس کے بچوں پر، جس کے گھر پر، جس کی اولاد پر، جس کی جاب پر ہر وقت یسوع مسیح کا خون منڈلاتا ہو، وہ اچھی زمین ہے، اور وہ آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائی جائے گی۔ اگر وہ زمین راہ کے کنارے ہے، کلام سنتی ہے لیکن فوراً ابلیس چرا لیتا ہے تو وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گی۔ اگر وہ زمین پتھریلی زمین ہے جو کلام سنتی بھی ہے، قبول بھی کرتی ہے، لیکن دنیا میں جاتے ہی کلام اس کے اندر سے ختم ہونا شروع ہوتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گی۔ تیسری زمین جو جھاڑیاں ہیں، اگر آپ کا بیج دبایا جا رہا ہے تو آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، لیکن جو اچھی زمین ہے وہ 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لاتی ہے۔ یعنی خدا کے وعدے، خدا کا قائم رہنا اور یسوع مسیح کا لہو اس کے ارد گرد نظر آنا چاہیے، تب وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ٹھہرایا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ 3 پھل کون سی زمین میں لگے ہیں؟ اچھی زمین، خدا کے وعدے، خدا کا قائم رہنا اور یسوع کا لہو، یہ 3 پھل ہیں۔ جب یہ تینوں زمین کے اندر ہیں تو وہ زمین کون سی زمین کہلائی ہے؟ اچھی زمین کہلائی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، زوردار تھا خدا کی طرف۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے 4 طرح کی زمینیں دیکھی۔ کتنی طرح کی؟ ایک راہ کے کنارے، ایک سنی اور خلا پتھریلی زمین جنہوں نے پورے کلام کے اندر صرف مستی کی ہے۔ تیسری جو جھاڑیاں ہیں جنہوں نے کلام کو سنا تو ضرور ہے لیکن جھاڑیوں نے انہیں دبا لیا۔ چوتھی اور آخری زمین جو اچھی زمین ہے، جس کی کوالٹی کیا ہے؟ جس نے کلام کو سنا بھی ہے، قبول بھی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھل بھی لایا ہے۔ یہ 3 کوالٹیز اچھی زمین کے اندر ہیں، تو اس کے اندر 100 گنا پھل بھی ہے، اس کے اندر 60 گنا بھی ہے، اس کے اندر 30 گنا پھل بھی ہے۔ سو آخری ورس کو پڑھ کے اس کے بعد ہم دعا کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
اسی 13ویں باب کی 18ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. اس پوری تفصیل کا خلاصہ ہے. کیا لکھا ہے؟ متی 13:18 پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. اس کے بعد یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا. 20ویں اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے وہ جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول بھی کر لیتا ہے. نعرے بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر جڑ نہیں کرنے دیتا. ہاللیلویہ. بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور اس سے ٹل جاتا ہے. 22ویں اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر میں دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے. اور آخری زمین اس کے آگے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. اور آخری زمین 23ویں اس پوری تفصیل کا حاصل کلام. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے. پہلی کوالٹی سمجھتا ہے, دوسری کوالٹی اور تیسری کوالٹی پہ پھل لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے, کوئی 60 گنا, کوئی 30 گنا. خدا کے کلام کے سنے جانے پر خدا کی برکت قائم ہو. آئیں ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم کس زمین کا کردار ادا کر رہے ہیں. کون سی زمین؟ کون سی زمین؟ آپ یقین کریں صبح جب میں چرچ آیا, یہ لاسٹ بات ہے, اس کے بعد ہم دعا کریں. جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ہلکا سا میرا پاؤں, کیونکہ اسٹیپس چھوٹے, سلپ ہوا. دیکھا میں نے یہ کہ اور دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ اویلیبل ہے. یہ چرچ کا کام جہاں چھوڑا گیا ہے یہ وہی کا وہی ہے. نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم چرچ کے فرش کو پلستر کر دیں, نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم چرچ کی سیڑھیوں کو بنا دیں. تو پھر کلام کا بیج کہاں ہے؟ آئیں دیکھیں کون سے کردار ادا کرتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں.